إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 18 ذی القعدہ 1443 مطابق 17 جون سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام آپ حضرات کے نام اور ایک اہم اور ضروری بات آپ کی خدمت میں ایک رہنمائی اور ایک افہام اور تفہیم کی بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کی، جس کا موضوع ہے اہانت رسول یا گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نئی فتح کا آغاز، نبی کا اپمان، نبی کی بے عزتی، نبی کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، ایک عظیم الشان فتح کی بشارت، ایک عظیم الشان نئی فتح، نئی جیت کا پیغام ہے، مسرت ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے اللہ اور اپنے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائی بروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، سید ولد آدم، سید البشر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آج کی گئی. ہندوستان کی سرزمین سے، چاہے یورپ کی سرزمین سے، ڈنمارک ہو، ناروے ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، یورپ ہو یا امریکہ ہو، جہاں کہیں بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خود مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا؟ آپ کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ نبی کائنات کو ستایا نہیں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اوجھڑیاں نہیں ڈالی گئیں، گندگیاں نہیں ڈالی گئیں؟ کیا نبی کے صحابہ کو بخشا گیا؟ کیا نبی کے صحابہ کو اذیتیں نہیں دی گئیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پر کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے کچھ انداز الگ الگ ہوتے ہیں. آج جو سانحہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی توہین کرے، اس کا درد احساس ہونا، اس کے درد کا شدت کے ساتھ، اپنی جان، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ اس احساس پیدا ہونا ہر مومن کے دل کے اندر، یہ عین ایمان ہے، عین عبادت ہے. اگر کسی مسلمان کا دل نبی کی توہین سے
رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتا، افسردہ نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ایک بات اور سنو، نبی کائنات ہوں یا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہوں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت موسیٰ ہوں کہ حضرت عیسیٰ ہوں کہ حضرت یعقوب ہوں کہ حضرت یحییٰ ہوں کہ حضرت زکریا ہوں، حضرت یوسف ہوں، جتنے بھی انبیاء اور رسول قرآن میں جن کا تذکرہ ہوا ہے یا حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، کسی کی بھی توہین کرنے والا، کسی کو بھی اذیت پہنچانے والا، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اور اس کی سزا جو ہے ان کے اپنے اپنے مذہبوں کے حساب سے، اپنے اپنے دھرموں کے حساب سے جو سزائیں مقرر ہے۔ اللہ کی لعنت ضرور ان کے اوپر ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد فرما دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ، کائنات میں کوئی بہت بڑا طاقتور ہو، کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، کوئی کتنا بڑا حکمران، انہوں نے رسولوں کو اذیت دی ہے، رسولوں کو تکلیف پہنچایا ہے، تو اللہ نے انہیں بخشا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کی قوم کو تکلیف پہنچائی گئی، اللہ نے جو سزا دی آج دنیا عبرت کی نگاہوں سے دیکھ لے کہ موسیٰ کے ساتھیوں کو نبی کے ساتھ اسی دریا سے باہر نکال دیا رب ذوالجلال نے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، اذیت پہنچانے والے تھے، گالی گلوچ بکنے والے تھے، اللہ نے انہیں انہی دریاؤں کی نظر کر کے اور انہیں ہلاک و برباد فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ان تمام قوموں نے مذاق اڑایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، نبی کی توہین کی، رسول کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کسی کے اوپر باد سرسر مسلط کر دی گئی، کسی کے اوپر آندھی اور طوفان، کسی کے اوپر ہوائیں مسلط کر دی گئی، کسی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے خون کی بارش کی، کسی کے لیے اللہ نے اس زمین ہی کو پلٹ دیا۔ مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے اس تاریخ کا؟ پڑھو قرآن کریم، قرآن کریم میں یہ تمام واقعات اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ جو انجام ہوا ہے گستاخان رسول کا، گستاخان انبیاء کا جو انجام ہوا ہے، وہ تمام ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ پڑھو تاکہ تمہیں روشنی ملے۔ آج کا خطبہ انجام نہیں ہے، گستاخان رسول کا انجام یا عبرتناک جو سزائیں، وہ میرا موضوع آج نہیں ہے۔ آج میرا موضوع، جیسا کہ میں نے بتایا کہ گستاخی رسول یہ ایک نئی فتح کا آغاز ہے۔ اٹھ کہ اب دور جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اے مسلمان، اٹھ کہ اب دور جہاں کا اور ہی انداز ہے، مغرب و مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تم دنیا کے مسیحا ہو، تم دنیا کے قائد ہو، تم دنیا کے رہنما ہو، کیونکہ تمہارا نبی ساری کائنات کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا گیا۔ تم صرف اپنی قوم کے رہنما نہیں ہو، اگر محمد الرسول اللہ کی امت ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا الناس، اے نبی دنیا والوں میں اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول، قائد، رہنما بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس عالمین میں جو عالم کی جمع ہے، عالم، پورے عالم میں جو لوگ بھی جو بھی چیزیں ہیں، ہمارے رسول سب کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے تک کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی کوئی کیا تنقید کرے گا؟ اور سنو مسلمانوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج بدبختوں نے، چند شر پسند لوگوں نے سستی شہرت کے لیے،
چند ٹکوں کے لیے، جن کو خود اپنے دین اور دھرم کا پتہ نہیں، جو خود ہی ذلیل و رسوا ہیں اپنے معاشرے اور سماج میں، جن کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں، وہ سورج پر تھوکنے کا کام وہ کر رہے ہیں. تھوکا ہے. اور بھلا سورج پہ تھوکنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورج پر کوئی تھوکتا ہے تو اس کی تھوک خود اس کے چہرے پہ آتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، روشن چراغ بنا کے رب نے بھیجا ہے. کائنات کے ذرے ذرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اللہ کے حبیب سب کے لیے رہنما ہیں، ہدایت یا چراغ ہے سب کے لیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی توہین کرے گا؟ ایک دفعہ مکے کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے نبی کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. ابو جہل سامنے آیا، نبی کو دیکھا اور کہا کتنا برا چہرہ ہے تیرا، استغفر اللہ، کتنا برا چہرہ ہے تمہارا، کتنے برے آدمی ہو تم. اللہ اکبر. نبی کائنات نے فرمایا صدقتا، تم نے صحیح کہا. تھوڑی دور گئے، سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوئی. سیدنا ابو بکر نے دیکھا، مسکرائے اور کہا اللہ نے کتنا حسین اور خوبصورت چہرہ آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا. ایک آدمی پیچھے لگا ہوا نبوت کے ان جوابات کو سن رہا تھا. اللہ کے نبی آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیں. ابو جہل نے کہا کتنا برا چہرہ ہے، آپ نے کہا تو نے سچ کہا. ابو بکر نے کہا آپ کتنے حسین اور خوبصورت ہیں، آپ نے ان کے بھی جواب میں فرمایا کہ آپ نے سچ کہا. ماجرا کیا ہے؟ وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے، یہ بھی کیسے سچے ہو سکتے ہیں، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا ابو جہل میں آئینے کی طرح ہوں. ابو جہل نے مجھے دیکھا تو مجھے نہیں دیکھا، بلکہ اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا ہے. جب اس نے اپنے چہرے کو دیکھا تو وہی بیان کیا جو اس نے دیکھا. اس لیے میں نے کہا تو نے سچ کہا کہ میں برا ہوں، کیونکہ اس نے چہرہ دیکھا تھا. سیدنا ابو بکر نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا. اللہ نے انہیں بھی حسین بنایا، خوبصورت بنایا. ورنہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر مغربی یورپ کے بے غیرت شراب اور کباب کے رسیا خنزیر کھانے والے، لطفے نہ تحقیق ڈنمارک کے رہنے والے ہوں یا ناروے کے رہنے والے ہوں یا یورپ کے کسی بھی یا دنیا کے کسی گوشے میں، نبی کائنات کا کارٹون بنائیں، نبی کائنات کی توہین کریں، نبی کائنات کی شکل و صورت بنائیں، تو کیا مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ وہ نبی کی تصویر بنا رہا ہے؟ اجی نبی کی تصویر تو دیکھنے والوں نے نہ کھینچی، نبی کائنات کے شکل چہرے مبارک کو تو کسی نے بھرپور نگاہوں سے دیکھا نہیں. تاریخ حدیث میں، تاریخ سیرت میں، تاریخ اسلام میں کوئی بھی ایک صحابی نہیں ہے جو سراپا نبی کائنات کی تصویر کو بیان کرتا ہو، نبی کی تصویر کو اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہو. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھلا نبی کائنات کی صحیح اور پوری بھرپور سراپے کی تصویر کون بنا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا جرت کس کو تھی کہ اپنی نگاہوں سے نبی کائنات کے چہرے کو دیکھ سکے. ہم تو نظریں اٹھاتے تھے اور مارے روب اور دبدبے سے اپنے نگاہوں کو پست کر لیا کرتے تھے. نگاہیں کہاں ٹھہرتی تھی نبی کائنات کے سراپے پر؟ کسی نے نبی کو بھرپور نگاہوں سے نہ دیکھا. تو وہ بھلا تصویر آج کل 1400 برس کے بعد یہ ناپاک اور نجیس اور پلید لوگ یہ نبی کائنات کی تصویریں بناتے. یہ نبی کی تصویر نہیں بناتے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ خبیث اپنی تصویریں بناتے ہیں، یہ اپنی شکلیں بناتے ہیں، اپنی صورتیں، اپنے خیالات کے اندر جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کا وہ اظہار کرتے ہیں. کلو انائن یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. برتن میں اگر پیشاب ہے تو اتنے مجموعہ وہاں سے نہیں ٹپکے گی، پیشاب کے قطرے ہی ٹپکیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی، آج جو پیغام دینا میں چاہ رہا ہوں بات بہت اہم ہے. اتنے اختصار کے ساتھ تو میں پیش کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اچھی طرح سے. لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو، میں
آپ تمام حضرات سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کائنات سے محبت کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، حق بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک باعث عبادت بھی ہے۔ لیکن نبی کائنات کی توہین کرنے پر غضبناک ہونا، غصہ ہونا، اذیت یافتہ ہونا، دل کا رنجیدہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس غصے کا، اس غضب کا اظہار کس انداز سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس انداز سے ہمیں غضبناک ہونا چاہیے، اس انداز سے ہمیں غصہ ہونا چاہیے، اس انداز سے ہمیں غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ تم روڈوں کے اوپر نکل پڑو، تم لاٹھیاں ڈنڈا لے کر کے بسوں کو آگ لگا دو، گاڑیوں کو آگ لگا دو، اپنے ملک کے جو نفع اور فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں ان کو تم نقصان پہنچاؤ، لوگوں کو قتل کرو، پتھریں مارو، ڈھیلے مارو، بندوقیں چلاؤ، بم بلاسٹ کرو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مظاہرات کرو، نعرے بازیاں کرو، چیخو چلاؤ سڑکوں پر مردوں عورتوں کو لے کر، یہ اسلام نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے نتیجے تم دیکھ رہے ہو، جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ گولیوں سے بھون دیے جا رہے ہیں۔ ملک کی حکومت خود ہی ان کو بھنوا دے رہی ہے۔ لوگ بھی تمہاری ہماری صفوں میں ہماری شکل و صورتیں لے کے بیٹھے ہوئے، وہی دنگائی، وہی فسادی، وہی دہشت گرد، وہی آتنکوادی، وہی ٹیررسٹ تمہارا ہمارا بھیس بدل کر کے ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے ختم کر رہے ہیں۔ تم بیوقوفوں کی طرح، حبنقوں کی طرح، احمقوں کی طرح اپنے ان جاہل لیڈروں اور قائدوں کے بہکاوے میں، ملاؤں کے بہکاوے میں آ کر نعرے بازیاں کرتے ہوئے، روڈوں کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے نکلتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج دیکھو کتنی عورتیں، کتنی مائیں، کتنی بہنیں بھوم رو رہی ہیں، قتل ہو گیا، خون ہو گیا، گولیوں سے بھون دیے گئے، کون ہے ان کے آنسو پوچھنے والا؟ تم غیر اسلامی حرکات کرو گے، قرآن و سنت کے خلاف حرکات کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی حمایت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آنا پڑے گا، اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری اور ہماری اور تمام مومنین کی مدد کرے گا۔ تمام اپنے مومن فرمانبردار دوستوں کی اللہ مدد فرماتا ہے، جو مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، جو متبع سنت ہیں، نبی کے وفادار ہیں، بدعتی نہیں ہیں۔ وہ عشق رسول، عشق محبت کے نعرے کوئی کام نہیں آئیں گے، یاد رکھنا۔ جب تک تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سلوک، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری عبادت جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو، غزوے جاتے ہو، مدینہ گھومنے جاتے ہو، زیارت گاہیں بسیں لے لے کر کے ٹہلتے ہو، کیا سیکھا تم نے؟ احد کی پہاڑی دیکھی، شہدائے احد دیکھا، بغل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے، جبل رومات جس کو کہا جاتا ہے، اسے بھی دیکھا، کیا سیکھا تم نے اس سے؟ وہاں پہنچ کر کبھی تم نے غور کیا کہ یہاں کتنا بڑا معرکہ کفر اور اسلام کا ہوا تھا؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر پتھر مارے گئے تھے اور آپ کے دندان مبارک آپ کے جبڑوں میں دھس چکے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وہی جگہ ہے، جبل احد کا وہی دامن ہے جہاں نبی کائنات کسی گڈھے میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ کے شکم مبارک کو چاک بھی کیا گیا، کلیجے بھی کاٹے گئے، آپ کا مسئلہ بھی کیا گیا، آنکھیں بھی نکالی گئی، ناک مبارک کو بھی کاٹا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کتنے شہداء وہاں شہید ہیں، کیوں ہوئے؟ اور کبھی آپ نے دیکھا اس جبل رومات کے اوپر چڑھ کے تصویریں کھینچتے ہو، فوٹوز بناتے ہو، مستیاں کرتے ہو؟ شرم کرو، یہ وہی جبل رومات ہے جہاں نبی کائنات نے 50 تیر اندازوں کو، ماہر تیر اندازوں کو بجھا رکھا تھا اور کہا تھا دیکھنا یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں، ہم شکست کھا جائیں، جیت جائیں یا ہار جائیں، ہماری فتح ہو یا ہماری جیت ہو یا ہماری شکست ہو، ہار ہو، تمہیں اس پہاڑ کے درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد منظر بدلا،
مسلمان فتح اور جیت سے ہمکنار ہوئے، کفار مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے، مسلمانوں نے پیچھا کیا، پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب تو دشمن بھاگ چکا ہے، چلو۔ لیکن قائد نے، رہنما نے، جسے نبی نے امیر بنایا تھا، انہوں نے کہا نبی نے فرمایا ہے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، مت ہٹو۔ لیکن لوگوں نے امیر کی نہ سنی، نبی کی مخالفت کی، وہاں سے اترے اور اتر کر کے چلے گئے۔ ادھر خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، اپنے 150 سواروں کو لے کر کے، گھوڑے تیر اندازوں کو لے کر کے کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی پیچھے سے حملہ کرنے کی، لیکن وہ 50 تیر اندازوں نے انہیں روکا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اتر چکے ہیں، فوراً پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی وہ فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ شیطان نے بھی چیخ ماری کہ محمد کا قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کیوں یہ فتح کیوں شکست میں تبدیل ہوئی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ غور کیجئے، نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، جہاد ہے، کفار سامنے ہیں، نبی کی چھوٹی سی مخالفت ہوئی تھی۔ نبی نے کہا تھا اس درے کو نہ چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا، چاہے ہماری شکست ہو، ہماری فتح ہو، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے قیاس کیا، نبی اب تو فتح ہو گئی، چلو چلتے ہیں۔ اس اجتہادی ادنا سی غلطی نے انہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، نبی کائنات کو زخمی کر دیا گیا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا منظر رہا ہوگا۔ چھوٹی سی مخالفت، نبی موجود ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اس منظر کو۔ یہ درس تھا، یہ عبرت تھی، یہ تعلیم تھی قیامت تک آنے والی نبی کی امتوں کے لیے کہ نبی کی مخالفت کرو گے، یاد رکھو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کفار تمہارے سکہ بوٹیاں اڑا دیں گے، قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارے گھروں کو، تمہاری عبادت گاہوں کو، تمہاری بہو کو، تمہاری بیٹیوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ چھوٹی سی چیز تھی، چھوٹی نہیں بہت بڑی چیز تھی، عبرت، لیکن آج تم نے بھلا دیا، آج ہم نے بھلا دیا۔ سیاسی بازیگروں نے احتجاجی سیاست کو اپنایا ہوا ہے، ہر بات پہ احتجاج، نل میں پانی نہیں آ رہا احتجاج، گندگی ہم نے پھیلائی ہے محلے میں احتجاج، کس کے خلاف؟ کونسلر کے خلاف، برائیاں بہن ہماری بھی، بیٹی ہماری بھاگ رہی احتجاج، گورنمنٹ ہماری حفاظت نہیں کر رہی، مستی وہ کر رہا ہے، شراب وہ پی رہا ہے احتجاج، ہر چیز میں احتجاج۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم کس لیے ہو؟ بھولے ہو تم، بیوقوف ہو، اور بیوقوف ہو اسی لیے تمہارے اوپر ایسے گمار اور جاہل اور اپنے تمہارے ہی معاشرے کے نکلے ہوئے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اسلام احتجاجی سیاست کا نام نہیں ہے۔ دیکھو کویت کے اندر چند سرفروں نے احتجاج کیا، اٹھا کے جیل کی سلاخوں میں، ابھی 2-4 دن ہوا، خبر پڑی ہے تم؟ اپنا ملک سمجھا ہوا ہے، اپنا ملک سمجھا ہوا ہے، ٹوائلٹ کے لیے احتجاج، پیشاب کے لیے احتجاج، بھوک کے لیے احتجاج، پانی کے لیے احتجاج، فلانے کے لیے احتجاج، جب دیکھو راستہ بند، سڑک بند، بس بند، گاڑی بند، یہ توڑ وہ پھوڑ، یہی سکھایا ہے ذلیلوں نے، شیطانوں نے تم کو۔ تم نے دین نہیں سمجھا، تم نے اسلام نہیں سمجھا۔ یہی مملکت سعودیہ عربیہ ہے، کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ اور جہاں احتجاجات ہوئے ان کے ملکوں کا انجام دیکھ لو، مصر میں احتجاج ہوا کیا ہوا، لبنان میں احتجاج ہوا کیا ہوا، تم نے دیکھا سوریا کے اندر احتجاج ہوا کیا ہوا، عراق کے اندر احتجاج ہوا کیا ہوا، برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اسلام احتجاجات کا نام نہیں ہے، مظاہرات کا نام نہیں ہے، اسلام امن و سلامتی کے ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے، اسلام پیار اور محبت سے مکالمات کا نام ہے، ڈائلاگس کا نام ہے، اسلام امن و شانتی کے ساتھ بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے۔ یہ قائدین، یہ لیڈران مسلمانوں کے، یہ اپنی گدیاں بچانے کے لیے ان خبیثوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ نکلو باہر، قرآن لے کے نکلو، دین کا نام لو، اسلام کا نام لو، اور کام کفر کا کرو، فائدہ کافر کو پہنچاؤ، فائدہ دشمنان اسلام کو پہنچاؤ۔ یہ تمہارے دماغوں کو گندا کیا ان گندے ذلیل کیڑوں نے۔ ہوش کے داخل لو مسلمانوں، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی ہے، ایسے ذلیلوں پر نہیں مدد آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سے تمہیں اگر محبت ہے، اللہ کے رسول سے اگر تمہیں محبت ہے، تو سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپناؤ۔ وہ میں لایا تھا، میں سوچ کے آیا تھا، تیاری کر کے آیا تھا کہ میں وہ آپ کی خدمت پہ رکھوں گا کہ سیدنا جعفر ابن ابی طالب نے
نجاشی کے سامنے کیا انداز اپنایا تھا، جا کے پڑھ لینا. یہ میں ہنٹ دے رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں. نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، صحیح بخاری پڑھو. نجاشی کے دربار میں سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات کہی تھی، کیا کیا باتیں کہی تھیں. کفار مکہ وفد لے کے پہنچ چکے تھے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے کچھ لوگ آئے ہیں. جرت دیکھو ان کی، لوگ بیچارے اپنی عزت و آبرو لے کے بھاگ رہے ہیں، ان کو بھی پیچھا کر رہے ہیں. کفار قریش پہنچے تھے، واپس کرو، یہ ہمارے لوگ ہیں، واپس کرو، یہ بھاگ کے آئے اپنے ملک میں. پڑھنا جا کے سیرت میں یہ واقعہ. الرحیق المختوم مولانا سیف الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی پوری دنیا میں نوبل یافتہ سیرت کی کتاب ہے. پڑھو اس کتاب کو، پڑھو. نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو، مسلمانوں کا کردار سمجھنا ہے، الرحیق المختوم پڑھو، سیرت النبی پڑھو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت پہ مبنی دنیا کے اندر سب سے بہترین نوبل انعام یافتہ کتاب ہے. پڑھو اس کو جا کے. ہر زبان کے اندر الحمدللہ، انگلش کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی موجود ہے، ہندی کے اندر بھی موجود ہے. پڑھو اس واقعے کو. میں آج سوچ کے آیا تھا کہ میں آج اس کی جھلک آپ کی خدمت پیش کروں گا، لیکن کوئی بات نہیں، زیار زندہ صحبت باقی. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ہم کو، تم کو، سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. مخالفت کرو گے نبی کو سیکنڈ بنا کر اپنے اپنے مولویوں کو پہلا درجہ دو گے، یاد رکھو ذلیل ہو جاؤ گے. نبی کائنات نے فرمایا جعل الذلة والصغار على من خالف امری. ذلت و رسوائیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کرو مخالفت اور چلاؤ عشق نبیہ کبھی نہ پیا، عشق رسول محبت رسول. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس عشق کا کوئی فائدہ نہیں. کافر جانتا ہے کہ تم میں کتنی محبت ہے نبی سے، کیونکہ تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھ رہا ہے اپنے میں، اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. کافر پھر بھی تو کم از کم داڑھی بڑھا لیتا ہے، داڑھی بڑھا کر کے تم کو جوتے مارتا ہے، ہم کو جوتے مارتا ہے. تم مسلمان ہو کر کے ان کی شکلیں اپناتے ہو، یہود و نصارہ کی ہیں. ایمان اور عقیدے بھی نہیں تمہارے صحیح. درگاہیں، مزاریں، ٹھٹ چدر پگڑ، کتے بلیوں کی قبریں. غور کرو، نہ اندر صحیح نہ باہر صحیح، سب خراب ہے. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی. بت پرستی تم خود کرتے ہو، مردہ پرستی کرتے ہو، درگاہوں مزاروں کی چادروں کو چوم چوم کر سجدے کرتے ہو، بیٹی اور بیٹا طلب کرتے ہو، اور کہتے ہو ہمیں نبی سے عشق ہے، نبی سے پیار ہے. یہ منہ اور مسور کی دال، ان کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی. ادنا سی مخالفت غزوہ احد میں ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور تم چلے ہو ٹھنڈے پیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے صرف دعوے کر کے تم مقابلہ کرنے کے لیے احتجاجات کرو، مظاہرات کرو، تم بائیکاٹس کرو، کچھ بھی کرو، تمہاری وجہ سے ایک بال بھی کفر کا بیکا نہیں ہو سکتا. اگر انہیں شکست دینا ہے، اگر انہیں رسوا کرنا ہے، اگر انہیں ذلیل کرنا ہے، تو جن جن چیزوں سے انہیں چڑ ہوتی ہے اس کے الٹا تم کو کرنا ہے. انہیں چڑ ہے تمہارے لباس سے، انہیں چڑ ہے تمہاری داڑھیوں سے، انہیں چڑ ہے تمہاری بیوی بچوں کے پردوں سے، انہیں چڑ ہے تمہاری صداقت سے، سچائی سے، امانت سے، انہیں چڑ ہے تمہاری عبادت سے، تمہاری نماز سے، تمہاری اذان سے، تمہاری بندگی سے، انہیں چڑ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت سے، انہیں چڑ ہے. تو اس کو چڑ ہے تو تم سمجھتے ہو نا،
تو پھر ویسے بنو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پڑھو نمازیں, 2 اذانیں, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, غیر اللہ کے سجدے نہ کرو, درگاہ مزار شد علم چبوترے نہ چومو چاٹو, نہ ان مزاروں پہ جاؤ, نہ ان پیر پگنڈیوں کے دم چھلے بنو. یہ سب مکار اور عیار اور دھوکے باز اور شیاطین ہیں. یہ مسلمان تو بہت دور کی بات نہیں, یہ شیاطین ہیں خبیث ہیں. ان کے دام و فریب میں نہ ہو. یہ تعویذ, یہ گنڈے, یہ پلیتے, یہ جھاڑ, یہ پھڑانے, یہ ڈھکانے, یہ علے, یہ چلے, یہ پلے, یہ تمام سب ہلاکت و تباہی اور بربادی کے شاخسانے ہیں, مظاہر, جس میں آج بر صغیر کا مسلمان ملوث ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے وہ نیپال ہو, چاہے وہ مالدیپ ہو, چاہے وہ بھوٹان ہو, چاہے وہ سکم ہو. بلکہ اب یہاں تو چاروں طرف عرب کے بھی, سعودی عرب کے چاروں طرف بھی مزارات پوجے جا رہے ہیں. توبہ کرو اللہ سے, توبہ کرو اللہ سے. اگر فتح چاہتے ہو, نصرت چاہتے ہو, اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو, فکر نہ کرو, اگر تم مومن ہو تو کامیاب تم ہی رہو گے. لیکن ایمان کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے صحیح ڈھنگ سے وابستہ. جھوٹ نہ بولو. نبی کا نام لے کر اپنے اپنے ملاؤں کے, مفتیوں کے پیچھے لگاؤ مت. لوگوں کو گمراہ نہ کرو پگڑ باندھ کر کے, یہ مولویوں, مفتیوں. جھوٹ بولتے ہو تم. نبی کا عشق کا, محبت کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہو. تم اپنے اپنے مذہبوں کی آبیاری کرتے ہو, اپنے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ گھروں کے لوگوں کے اوپر تھوپتے ہو. فلانے مولوی, فلانے بیعت, اور فلانے قادری, فلانے نقشبندی, فلانے رفاعی, فلانے جیلانی, اور فلانے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی کے دامنوں سے وابستہ کرتے ہو. تم حرام کرتے ہو. توبہ کرو اللہ سے. مسلمانوں کو آزاد چھوڑو. مسلمان قال اللہ قال الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا اسے ہم سفر بننے دو. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اٹھو, بیدار ہو, بدلو, اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. اور مسلمانوں کے ملکوں کے مسلمانوں, 57 سے زیادہ ممالک تمہارے مسلمانوں کے ہیں. تم کو کس نے ڈرایا ہوا ہے؟ مسلمان کہتے ہو نا, تم کو کس نے کہا اسلامی قانون نہ اپناؤ؟ اپنے ملکوں میں قرآن و سنت نافذ نہ کرو. کس نے منع کیا تم کو؟ صرف اپنوں کے اوپر بھونکنا تم کو بہت آتا ہے, اپنوں کو گلے دبانا بہت آتا ہے, اپنوں کو لاٹھیاں مارنا بہت آتا ہے, اپنوں کو دبانا بہت آتا ہے. قرآن و سنت کیوں نہیں نافذ کرتے اپنے ملکوں کی؟ کیوں نہیں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق خود کرتے ہو تم؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ سب سازشی لوگ ہیں, حقیقت کو قرآن و سنت کے دشمن ہیں. یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تم سے اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے, داڑھی رکھ کر کے بھی, پگڑ باندھ کر کے بھی, موڑ کر کے بھی, کیسے بھی اللہ رسول ولی ولا فلاں ڈا کر کے تم کو الو بناتا ہے, بیوقوف بناتا ہے. سمجھو اس حقیقت کو. کوئی تمہارا بہی خواہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا اور کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارا فرض ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ سچا ہے اپنے وعدے میں. جھوٹے ہم ہیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. صبح شام کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور جا کے درگاہوں کو سجدہ بھی کر رہا ہے. یہ مردود کتنا بڑا مکار اور کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ. پیروں کے پیر چاٹ رہا ہے, ان کے دھون پی رہا ہے, ان کے غسالے پی رہا ہے. بے غیرتی کی حد ہے. ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرے گا؟ ایسے لوگوں کو کوئی مدد نہیں ہوگی. یاد رکھنا. چلاتے رہو, جیلوں میں جاؤ گے, پیٹے کو کٹو گے, جوتے کھاؤ گے, گولیاں پولیس مارے گی, گھسیٹے گی, تمہاری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹے گی. کوئی تم کو بچانے والا نہیں. جس کا بچانے والا اللہ, جسے نہ بچائے اسے کوئی بچا سکتا؟ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مدد کرو, نبی کے دین کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. نہتے ہو, کمزور ہو, ضعیف ہو, اللہ کہتا ہے ہم تمہیں قوی بنا دیں گے, طاقتور بنا دیں گے, مضبوط بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رہا مسئلہ حضرت جعفر صادق, حضرت جعفر ابن ابی طالب کے واقعے کا,
نجاشی کے دربار کا اگلے خطبے میں انشاءاللہ زندگی رہے گی تو اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صداقتوں اور سچائیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ تیرے دنیا کے اندر نافذ فرمائے مولا، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلے فرمائے مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کے رہنماؤں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو تو صحیح دین پہ چلنے والا بنا، ہم سب کو صحیح دین پہ عمل کرنے والا بنا مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ جو شرک اور مشرک لوگ ہیں، اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے اور تیرے نبی کی اطاعت اور اے اللہ توہین کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں تو برباد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔